اب یہ ایک تماشا مچایا ہوتا ہے، یہ ڈرون آنے کیوں دیے، یہ پاکستان کے اندر گھسے کیسے، اس کے بعد یہ ڈرون کرنے کیا آئے تھے، یہ ہمارے کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی، انہوں نے تو اوپر مار ہی نہیں گرائے۔ اگر واگا بارڈر سے آئے، اگر جناب والا شکر گڑھ سے آئے، اگر سیال کوٹ سے آئے، اگر پٹھان کوٹ سے گزر کے بہاولپور اور بہاول نگر اور فورٹ عباس اس طرف گئے، اگر پیچھے سے کراچی کی طرف آئے تو یہ ڈرون کیسے آ گئے، تو انہوں نے اندر تک کیسے آنے دیے، ایک فیصل مسجد تک پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، آیت نمبر 16، جب کوئی یہ جنگی پالیسیاں ہوتی ہیں، جنگی منصوبہ بندی ہوتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ تلوار لیں اور فوراً بھیڑ جائیں اور فوراً لڑ جائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دو لمحوں کی خاموشی یا انتظار یہ بھی جنگی ہوتا ہے۔ فوراً مجاہد سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ ابھی لڑو، ابھی جواب دے، ابھی ٹکڑے ٹکڑے کر۔ مجاہد دوسرے کو تھکاتا ہے، مجاہد دوسرے کا زور دیکھتا ہے، مجاہد دوسرے کی وہ جو چال ہے اس کو بھانپ کے پھر بدلہ لیتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ انہوں نے ڈرون بھیجے اسی لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں نصب ہے، کہاں کہاں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، ہمیں اطلاع ہو، پھر جا کر ہم ان کے اوپر اگلا اٹیک کریں۔ انہوں نے ڈرون بھیج کر یہ چیک کرنا چاہا۔ کمال حکمت عملی ہماری فوج کی، آئین بالکل قرآن کے مطابق، سورہ انفال آیت نمبر 16 قرآن کے مطابق ڈرون بھیجتے گئے، انہوں نے چھیڑا ہی نہیں، وہ اندر داخل ہو گئے، کئی ایئر ڈیفنس سسٹم کراس کر کے انہوں نے کرنے دیا۔ جب دیکھا کہ اب یہاں تک آ گئے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، انہوں نے چھوٹے موٹے شرلیوں مرلیوں سے، کسی نے گن سے مار دیا، کسی نے کسی اور، یعنی مین جو سسٹم تھے اس سے نہیں گرائے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ یہ بھی حکمت عملی ہے۔ ابھی بھی تو اپنی فوج پہ اعتماد نہیں کرتا۔ رافیل طیارے جو انہوں نے منگوائے ہیں فرانس کے، یہ طیارے آج تک نہیں گرے، جنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، ان کا گراف ہائی لیول پر تھا، ہر بندہ پیسے لگانے کو تیار تھا، خریدنے کو تیار تھا، بکنگ چل رہی تھی، رافیل طیارے چاہیے، رافیل طیارے چاہیے۔ لیکن کیا ہے، جس وقت پاکستان نے پیچھے گرایا ایک، وہ بھی پاکستان ہی نے گرایا۔ اس بار پھر یہ 3 گرائے تو پاکستان نے ہی گرائے۔ آپ جا کر دیکھیں، الجزیرہ کے اوپر رافیل طیاروں کے متعلق لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے ریڈار میں نہیں آتے، پکی بات ہے ریڈار میں نہیں آتے، لیکن کیا ہے، ریڈار میں نہیں آتے لیکن پاکستانیوں کے ریڈار میں آتے، پاک فوج کے ریڈار میں آتے۔ انہوں نے کہا جو ہمارے ڈرون ہیں یہ ریڈار میں نہیں آتے، یہ اسرائیل نے بنائے۔ پہلی بار اگر کوئی اسرائیل کا ڈرون گرایا ہے تو وہ بھی پاک آرمی نے گرایا ہے۔ رافیل بھی پاکستانی آرمی گرا رہی ہے، اگر کوئی ڈرون گرا رہی ہے وہ بھی پاکستانی آرمی گرا رہی ہے۔ اتنے بڑے کام کر کے تجھے تیری فوج نے دے دیے، نادان قوم ہے، ابھی بھی سمجھ کوئی نہیں۔ ان کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، بنانے والے وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں کہ وہ بیچ رہے تھے ان کو، اتنی مارکیٹ تھی ان کی، وہ نیچے یکدم ان کا گراف گر گیا۔ کس وجہ سے؟ کہتے پاکستانی مار دیتا۔ گولیاں دا بچاؤ، میزائل کا بچاؤ، اور اس کے بعد یہ حملہ ہو اور جو بچا جائے نا، یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم بچا گئے اور بچا گئے ہیں مشکل کام، جب ہم کریں گے تو پھر لگ پتہ جائے گا۔